بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک مولوی صاحب کی شادی کا واقعہ سنانے والے ہیں جنہوں نے اس عورت سے شادی کی جو زنا یعنی کہ مردوں کے ساتھ غلط کام کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے اس عورت کے ساتھ جو کیا اسے دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ پر ایسی کیا وجہ تھی کہ مولوی صاحب نے ایک ایسی عورت سے شادی کی، آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے رہیں۔ تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، کسی گاؤں میں ایک امام صاحب رہتے تھے، ان کا نام احتشام تھا۔ جب وہ بچپن کی دہلیز پر پہنچے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ماں کی ممتا سے وہ محروم ہو گئے، لیکن باپ کی محبت نے مولوی احتشام کو ڈولنے نہیں دیا۔ ان کے والد کا نام حاجی غلام دین تھا۔ انہوں نے بڑی توجہ اور اہتمام کے ساتھ اپنے بیٹے کی پرورش کی اور اسے دین کی ایک ایک بات کو سمجھایا، اور یہ باپ کی تربیت کا ہی اثر تھا۔ مولوی احتشام بچپن سے ہی سلجھے ہوئے نیک انسان کے روپ میں ڈھلتے چلے گئے، اور جب مولوی احتشام 20 سال کے ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، مگر اللہ کی رضا پر وہ راضی رہے۔ مولوی احتشام کی زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، لیکن کبھی کوئی شکوہ اپنے لبوں پر نہ آنے دیا اور گاؤں کے لوگوں نے ان کو بے آسرا نہ ہونے دیا، کیونکہ وہ نیک شخصیت تھے، اچھا اخلاق تھا۔ بس اسی طور پر گاؤں کی زمیندار نے ان کا خوب ساتھ دیا اور انہیں اسی مسجد کا امام بنا دیا جہاں ان کے والد صاحب امامت کیا کرتے تھے۔ مولوی احتشام گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے اور بہت ہی کم وقت میں ان کی شرافت اور پاکیزگی دیکھ کر گاؤں کے لوگ مولوی احتشام کی بہت عزت اور قدر کرنے لگے، بلکہ لوگ دین کے مسائل پوچھنے کے لیے دور دور سے مولوی احتشام کے پاس آیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب مسجد کے ساتھ بنے ہوئے حجرے میں رہا کرتے تھے اور ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ ایک دن مولوی نے ظہر کی نماز ادا کی تو دیکھا کہ کافی تعداد میں لوگ مسجد میں موجود ہیں۔ مولوی صاحب کو بڑی خوشی ہوئی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ کافی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد گاؤں کے زمیندار مولوی احتشام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج گاؤں میں بہت ہی بڑا مقدمہ ہونے والا ہے اور آپ بھی وہاں شریک ہوں گے۔ مولوی کہنے لگے کہ اتنے بڑے مقدمے میں بھلا میرا کیا کام؟ زمیندار نے کہا کہ دراصل یہ ایسی عورت کا مقدمہ ہے جس پر الزام ہے کہ وہ گاؤں میں بدکاری پھیلا رہی ہے، لہٰذا آج ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ آئیں گے تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ امام صاحب نے سر ہلا دیا اور کہا ٹھیک ہے جناب، جیسا آپ مناسب سمجھے، اللہ نے چاہا تو میں ضرور آؤں گا۔ اب گاؤں میں مقدمے کے لیے لوگ اکٹھا ہو چکے تھے۔ زمیندار کے کہنے پر مقدمہ شروع ہوا۔ ہجوم کے بالکل سامنے ایک عورت اپنے آپ کو کالے کپڑوں میں چھپائے ہوئے کھڑی تھی اور ساتھ ہی اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ایک کی عمر تقریباً 12 سال اور دوسرا 10 سال کا لگ رہا تھا۔ دونوں کی شکل سے غریبی ظاہر ہو رہی تھی۔ زمیندار نے کڑک آواز میں عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عورت، تم پر الزام ہے کہ تم گاؤں میں بدکاری پھیلا رہی ہو اور تم مسلسل یہ کام کر رہی ہو۔ تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ زمیندار کے سوال پر عورت کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک آدمی بولا، بس بس یہ مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ، تیرے گھر میں کافی لوگوں نے اجنبی لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے، بس بس اب بس تو اپنی فکر منا۔ زمیندار نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو، تم پر جو الزام لگا ہے کسی ایک شخص نے نہیں بلکہ درجنوں لوگوں نے لگایا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو، کھل کر کہو۔ اس عورت نے سر جھکا کر جواب دیا، اس نے کہا، لوگ ٹھیک کہتے ہیں، میں طوائف ہوں، ہاں میں بدکار ہوں، مجھے مار ڈالیے اور ساتھ ہی میرے بچوں کو بھی مار ڈالیے۔ یہ کہہ کر وہ عورت اپنے بچوں کو گلے لگا کر زاروں قطار رونے لگی۔ بچے بھی ماں کو دیکھ کر تڑپ تڑپ کر روتے رہے۔ زمیندار نے کہا کہ دیکھو، ہمارے ہاتھ میں موت کا فیصلہ نہیں ہے، نہ ہی تیار ہے، نہ ہی ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، لیکن تم اپنے منہ
منہ سے اپنا اوپر لگنے والا الزام کا اقرار کر رہے ہو، خود ہی کہہ رہی ہو کہ تم ایک طوائف ہو۔ اب جو فیصلہ ہوگا وہ تمہیں اور تمہارے بچوں ان کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر زمیندار نے ہجوم پر ایک نظر ڈالی اور ایک آدمی کو بلا کر کہا، کیا مولوی احتشام آ چکے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، جی ہاں۔ اس کے بعد مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ زمیندار نے کہا کہ امام صاحب، آپ نے یقینی طور پر ساری بات سن لی ہوں گی، اب اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، جی ہاں، میں نے ساری باتیں سن لی ہیں، اور جو الزام اس عورت پر لگایا گیا ہے اور جو اس خاتون نے جواب دیا ہے وہ بھی میں نے سن لیا ہے۔ زمیندار نے کہا، تو پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ مولوی نے کہا، وہی سلوک کیا جائے جو انصاف کا تقاضا ہے، ورنہ روز قیامت انصاف نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب ہے۔ لیکن سزا دینے سے پہلے آپ نے خاتون سے پوچھا کہ اس نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا؟ زمیندار نے کڑک آواز میں کہا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے امام صاحب کہ اس نے پیشہ اختیار کیوں کیا، ہمیں تو بس جرم دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ یہ سن کر امام صاحب نے کہا، پھر معاف کرنا چودھری صاحب، آپ درست فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، آپ انصاف پسند ہی سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ مولوی صاحب کے اس بے باک جواب سے ہجوم میں سناٹا چھا گیا۔ چودھری کے چہرے پر بھی غصے کے آثار ابھرے، لیکن آخرکار زمیندار نے اس عورت سے کہا، بتاؤ تم نے پیشہ اختیار پھر کیوں اختیار کیا، یعنی تم طوائف کیوں بنی؟ اس عورت نے درد بھرے انداز میں کہا، میرے شوہر کی موت کے بعد میرے رشتہ داروں نے میرا حال تک نہ پوچھا، اور میرے بچے بھوک سے تڑپنے لگے اور میرے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ لوگوں کے گھروں پر کام کر کے بھی کچھ ہاتھ نہ لگا، بلکہ صرف میری جوانی کی قیمت لگائی اور میری عزت داؤ دور پر لگی۔ معاشرے کے سبھی جدار نے مجھے ذلیل پر ذلیل کیا تو میں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن یہ سب کچھ میں نے اپنے بچوں کی بھوک کی خاطر کیا۔ مجھے تو بھوکا مرنا منظور تھا، پر میں اپنے بچوں کو بھوکا کیسے مرنے دیتی؟ اور آج جو لوگ مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں، ان میں سے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں میری شرم کو تار تار کر رہے ہیں۔ اس عورت کے جواب پر سب حیران اور پریشان ہو گئے اور ہجوم پر خاموشی چھا گئی اور لوگوں کے سر جھک گئے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ سن لیا آپ نے، اگر یہ مجرم ہے تو اس سے پہلے آپ سب گاؤں والے مجرم ہیں، جنہوں نے اس خاتون کے یہ پیسے اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ ہمارا پورا گاؤں اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ وہ مرد جو اس عورت کو مجبور کر رہے اور آخرکار ان سے اپنے بچوں کی اپنی عزت داؤں پر لگا دی، اگر اس خاتون کو سزا دینی ہے تو سب سے پہلے آپ سب کو اپنے آپ کو سزا دینی ہوگی۔ مولوی صاحب کی بات سن کر زمیندار نے کہا، آپ سچ کہتے ہیں امام صاحب، میں باقی انصاف نہیں کر پایا، آج میں اس انصاف کی کرسی کا اہل نہیں ہوں، مگر ذاتی طور پر ایک بات کا ضرور اہل ہوں، یعنی کہ حق کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ زمیندار نے اس عورت کے قریب جا کر اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے تم میری بیٹی ہو، تمہیں کوئی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ سن کر سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ زمیندار کی بات سن کر وہ عورت کہنے لگی، چودھری صاحب، میں کسی کی بیٹی بننے لائق نہیں رہی، میں داغدار ہو چکی، آپ کیوں اپنی عزت کو رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر خودکشی اتنا برا کام نہ ہو تو میں کب کا خودکشی کر چکی ہوتی۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا، آپ اللہ پاک سے توبہ کریں، وہ اپنے بندوں کو ضرور معاف فرما دیتا ہے، بس ایک بار اس کے دربار میں حاضر ہو کر بندہ معافی مانگے۔ اور میں آج آپ کے والد صاحب یعنی کہ زمیندار کی توجہ سے آپ کو نکاح کا پیغام دیتا ہوں، اگر آپ رضامند ہیں تو میں فوری طور پر آپ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب کے کہنے کی دیر تھی کہ مجمع سے آوازیں آنے لگی، سبحان اللہ، ایسے انسان زمین پر موجود ہوں تو شاید کوئی بھی عورت طوائف نہ بنے۔ زمیندار نے اس عورت سے کہا کہ بس بے
بیٹی اپنے گھر جاؤ، اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ کل تم اپنے گھر سے رخصت ہوگی۔ اور دوسرے دن سادگی کے ساتھ مولوی احتشام کے ساتھ اس خاتون کا نکاح ہو گیا، اور مولوی احتشام نے رات نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس نے ایک بڑے امتحان میں امام کو سرخرو کر دیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں امام صاحب کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، اور وہ عورت جو مولوی صاحب سے منسوب ہوئی حیا کا پیکر بن گئی اور گھنٹوں سجدوں میں پڑی رہی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔